پچھلے جمعۃ المبارک پر عرض کیا تھا کہ دعا کی قبولیت کے اسباب کون کون سے ہیں، کن کن ذریعوں اور سببوں سے دعا شرف قبولیت پا جاتی ہے، شرف باریابی اختیار کر لیتی ہے، کون سا سبب اپنایا جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلدی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس میں سے چند پچھلے جمعۃ المبارک پر آپ نے سماعت فرمائے جن اسباب سے دعا قبول ہوتی ہے۔ ان اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے دعا کی قبولیت کا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے، وہ ہے اعمال صالحہ، نیک اعمال۔ نیک اعمال کا وسیلہ اگر رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو دعا قبول ہوتی ہے اور بہت جلد قبول ہو جاتی ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعمال صالحہ کو، نیک اعمال کو، عبادات کو اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، اذکار ہیں، عبادات ہیں۔ اللہ نے انہیں اپنی جانب منسوب فرمایا ہے کہ یہ عبادات ساری میری ہیں اور میرے بندے یہ جو اعمال صالحہ سر انجام دیتے ہیں میری رضا کی خاطر سر انجام دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اعمال صالحہ میں اپنی نسبت جو رکھی ہے، اس نسبت کے بحاف پر بندے اگر نیک اعمال کا وسیلہ پیش کر کے دعائیں مانگے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا بلکہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک صحیح بخاری شریف کے اندر ایک مشہور واقعہ ہے، آپ نے شاید پہلے بھی سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل میں 3 بندے تھے جو سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے انہیں کسی مقام پر رات گزارنا پڑی تو وہ ایک غار کے اندر چلے گئے۔ اس غار کے اندر انہوں نے بسیرا ڈال لیا، وہاں پر رات گزاری، اور اس غار کے منہ پر اچانک ایک پتھر پہاڑ کے اوپر سے لڑکتا لڑکتا غار کے منہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ اتنا بڑی چٹان تھی کہ وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ اب جب وہ بیدار ہوئے انہوں نے دیکھا کہ غار کا منہ بند ہو چکا ہے اور ہم غار کے اندر موجود ہیں، اور یہ چٹان اتنا بڑی ہے کہ اسے 3 بندے تو ہٹا نہیں سکتے۔ ایک بہت بڑا اجتماع ہو، جمع غفیر ہو جو اس چٹان کو ہٹائے اور ہم باہر نکلے، اور چونکہ یہ ایک صحرا ہے، جنگل ہے، دور دراز ہم آئے ہوئے ہیں، لہذا اب اس چٹان کو کیسے ہٹایا جائے اور اس غار سے کیسے نکلا جائے، نجات کیسے حاصل کی جائے، ورنہ بصورت دیگر موت پکی ہے، موت یقینی ہے کہ یہاں تو ہم مر ہی جائیں گے، کہ نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، نہ کوئی ساز و سامان ہے، تھوڑا بہت اگر خورد و نوش کا سامان ہے تو وہ چند دن میں ختم ہو جائے گا۔ بالآخر انہوں نے بہت سوچنے کے بعد آپس کے اندر مشورہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ سوچ بنائی اور یہ مشورہ کیا کہ تینوں بندے اپنی اپنی زندگی کے اعمال پر غور کریں کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کون کون سے نیک عمل کیے، اور کوئی ایسا عمل تلاش کرو کہ جس عمل کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چٹان کو ہٹا دے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ رب سے دعا کرنے پر ہی ہے کہ اللہ سے دعا کریں اور اللہ اس چٹان کو ہٹا دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نجات عطا فرمائے۔ تو انہوں نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا اپنی زندگی کی پوری عبادات پر، ریاضات پر، اعمال صالحہ پر، کہ ہم نے زندگی میں کون سا ایسا عمل کیا جس عمل کی وجہ سے ہم رب کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کریں، اس صالح عمل کا، اس نیک عمل کا، اس کے وسیلے کی برکت سے اللہ پاک ہماری دعا کو قبول فرما لے اور ہم نجات پا جائیں۔ تینوں اسی طرح سوچ و بچار کے اندر مبتلا تھے کہ ایک بولا، اس نے کہا یار میرا ایک نیک عمل ہے جو مجھے یاد آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ میں بہت بڑا امیر کبیر آدمی تھا، ایک شخص نے آ کر میری نوکری کی اور وہ میرا نوکر لگا،
اور اس کو میں نے جو تنخواہ بتائی تھی وہ 3 صاع چاول تھے کہ تو میری نوکری کر، میری ملازمت کر، میں تجھے 3 صاع یعنی 3 ٹوپے چاولوں کے بھر کر دوں گا۔ ٹوپا جو ہے لکڑی کا بھی ہوتا تھا، پتھر کا بھی ہوتا تھا پہلے زمانے میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو ٹوپا تھا وہ 4 کلو کا تھا، اس کے اندر 4 کلو چاول یا 4 کلو گندم سما سکتی تھی، لہذا 3 صاع پر اس نے اسے نوکر رکھا، یعنی 12 کلو چاولوں پر اسے نوکر رکھ لیا۔ اب وہ کام کرتا رہا، جتنا عرصہ بھی اس نے کام کیا، اس کے بعد وہ تنخواہ لیے بغیر چلا گیا۔ جب وہ تنخواہ لیے بغیر چلا گیا تو وہ کہنے لگا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اس سے ڈرتے ہوئے کہ اس کا مجھ پر حق ہے، ظاہر ہے اس نے ملازمت کی ہے، میں نے تنخواہ کو بٹورنا تو نہیں ہے جیسے آج کل مطلب ہے کہ ہو جاتا ہے، ملازمین کی اور نوکروں کی تنخواہوں کو جو ہے مطلب کھا پی بھی جاتے ہیں لوگ، ہضم بھی کر جاتے ہیں، پھر مکر بھی جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس نے کہا میں نے اللہ کی رضا کی خاطر اس کی تنخواہ کو ہضم نہیں کیا، بلکہ میں نے اس کے چاول کاشتکاری کے اندر لگاتا رہا، اور اس قدر کھیتی پیدا ہوئی، اس قدر پیداوار ہوئی کہ میں نے اس کے ذریعے سے گائے خرید کر لی، 2-4 گائے خرید کر لی۔ اب وہ گائے بھی بڑھتی رہی اور اس کا وہ جو اناج تھا، غلہ تھا، وہ بھی بڑھتا رہا، کھیتی بھی بڑھتی رہی، یہاں تک کہ گائیوں کا ایک بہت بڑا ریوڑ بن گیا، سینکڑوں کی تعداد میں گائے جمع ہو گئی۔ اور وہ بڑے عرصے کے بعد آیا، اس نے کہا میری تنخواہ جو میں نے تیرے پاس ملازمت کی تھی، نوکری کی تھی، تو میں نے اسے کہا یہ گائیوں کا ریوڑ ہے، اسے لے جاؤ۔ اس نے کہا یار میری تنخواہ تو 3 ٹوپے تھی، 3 صاع تھی، جو کم و بیش 12 کلو چاول بنتے ہیں، اس سے زیادہ تو نہیں ہے۔ تو اس نے کہا وہی 12 کلو جو چاول تھے نا، انہی 12 کلو چاولوں کے بدلے میں میں نے یہ گائے خریدی ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا یہ گائے تیری ہے، سینکڑوں کی تعداد میں یہ گائیوں کا ریوڑ تیرا ہے، اسے لے جا۔ اس نے گائیوں کے ریوڑ کو ہکلا اور چلا گیا۔ تو وہ کہتا ہے میرا یہ نیک عمل تھا جو میں نے رب کی رضا کی خاطر کیا۔ پھر اس نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ اگر میں نے یہ سب کچھ تیرے خوف اور ڈر سے، تیری رضا اور خوشنودی چاہنے کے لیے اپنے ایک مسلمان کے ساتھ یہ عمل کیا اور اس کے ساتھ میں نے یہ خیر خواہی کی، یا اللہ اگر رضا تیری تھی، میں تو اس سے ڈرتا تھا اور واقعی ایسا ہی تھا، تو مجھے اس نیک عمل کی وجہ سے اس غار سے نجات عطا فرما، اس عذاب سے نجات عطا فرما، یہ چٹان ہٹ جائے۔ واہ سبحان اللہ۔ اس نے دعا کو مکمل کیا تو روایات کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ وہ چٹان تیسرے حصے کے طور پر ہٹ گئی۔ واہ سبحان اللہ۔ یعنی اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ ہٹ گیا اور غار کا منہ جو ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ دوسرا بولنے لگا یار میرا عمل بھی مجھے یاد آ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا وہ عمل یہ ہے کہ میرے بال بچے بھی تھے، بیوی بھی تھی، اہل خانہ بھی تھے، اور میرے ماں باپ بھی تھے، اور میں جب بھی کاروبار سے واپس آتا، شام کو گھر آتا، تو میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تھا۔ گھر کے اندر جو کچھ پکا ہوتا، دودھ وغیرہ ہوتا، کھانا ہوتا، وہ سب سے پہلے لے جاتا، میں اپنے ماں باپ کو کھلاتا، پھر اپنے بال بچوں کی دیکھ بھال کرتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب میں گھر آیا، میرے ماں باپ سو چکے تھے، کیونکہ میں لیٹ آیا تھوڑا سا، میرے ماں باپ سو چکے تھے، ان کی آنکھ لگ چکی تھی، اور میرے بال بچے بھی بھوک پیاس سے تڑپ رہے تھے، وہ بھی شور کر رہے تھے، اور میں نے اپنے بال بچوں کو سب سے پہلے کھلانے کی بجائے اپنے ماں باپ کے پاس چلا گیا، لیکن ماں باپ تو سو چکے تھے، اور میں دونوں طرف اٹک گیا۔ میں نے کہا ماں باپ کو جگاؤں اور انہیں سب سے پہلے کھلاؤں یا اپنے بال بچوں کے پاس لے جاؤں؟ اسی کشمکش کے اندر میرے ذہن میں خیال آیا کہ بال بچوں کو رہنے دو، ماں باپ کو جگانا بھی نہیں ہے، اور جب تک یہ اپنی مرضی سے نہیں جاگیں گے تب تک ان کا انتظار ہی کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ بس میں ماں باپ کے بیدار ہونے کے انتظار میں کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ رات کا کافی حصہ گزر گیا۔ میں نے سب سے پہلے وہ دودھ اپنے ماں باپ کو پلایا، پھر میں اپنے بال بچوں کے پاس لوٹا،
وہ کہتے ہیں میں نے رب کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے، اس کی رضا چاہتے ہوئے اور اس کے خوف سے ڈرتے ہوئے میں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ نیک سلوک کیا، ماں باپ کے ساتھ یہ احسان کیا، ماں باپ کے ساتھ یہ نیکی کی، اس کے اندر میری کوئی مطلب وہ اپنی طرف سے طمع و لالچ نہ تھا، صرف رب کی رضا مد نظر تھی۔ میں رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مولا اگر ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری میں جن کا حکم تو نے دیا ہے کہ میں ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے حسن سلوک کو تم نے بیان فرمایا ہے، مولا اگر یہ میرا عمل تیری رضا کی خاطر تھا، تیرے خوف سے تھا، تو تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اس چٹان کو ہٹا دے اور ہمیں اس عذاب سے نجات عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ بس اس نے یہ دعا مانگی تو چٹان کا ایک اور ثلث بھی ہٹ گیا، ایک اور تہائی بھی ہٹ گئی، یعنی 3 تہائیاں کرو تو 2 تہائیاں چٹان ہٹ گئی، غار کا منہ کھل گیا اور 1 تہائی ایک ثلث باقی رہتا تھا۔ تو تیسرا بولا یار میرا بھی ایک عمل مجھے یاد آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ میں اپنی ایک چچا کی بیٹی پر عاشق تھا، دل و جان سے فرشتہ تھا، اور معاذ اللہ میں اتر آیا اس بات پر کہ اس کے ساتھ برائی کروں، مگر جب میں نے اس کو دعوت برائی دی تو اس نے کہا 100 دینار اس کا مل ہے، 100 دینار اگر تو مجھے دے گا، دینار سونے کا ہوتا ہے، 100 دینار تب میں تیرے ساتھ معاذ اللہ یہ عمل کر سکتی ہوں، ورنہ نہیں۔ اس نے کہا میں نے بڑی تگ و دو کی، بڑی بھاگ دوڑ کی، بڑی کوشش کی، محنت کی، ادھارے مانگ کر کچھ مزدوری کر کے میں نے 100 دینار جمع کر دیا اور میں نے اس کے حوالے کر دیا۔ جب میں نے اسے 100 دینار دے دیا تو اس نے خود کو بھی میرے حوالے کر دیا۔ اب جب میں برائی کے ارادے سے اس کے قریب گیا، وہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے مخاطب ہو کر کہا، چچا کی بیٹی نے، اس نے کہا دیکھ تو یہ کام کر رہا ہے مگر حرام طریقے سے نہ کر، رب سے ڈر، رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بس جب اس نے یہ بات کی نا، میں خوف خدا سے تھر تھرانے لگا اور کانپنے لگا، میرے جسم پر کب کبھی تاری ہو گئی، میں پیچھے ہٹ آیا، اور پیچھے ہٹ آنے کے بعد میں نے 100 دینار بھی اس سے نہیں لیا اور میں رب سے معافی مانگنے لگا، گر گرا کر رونے لگا۔ میں نے رب کی رضا کی خاطر 100 دینار بھی واپس نہیں لیے اور برائی بھی نہیں کی تھی، میں رب سے ڈر گیا تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا، مولا اگر میرا یہ عمل صرف تیرے ڈر سے تھا اور تیری رضا کی خاطر تھا تو پھر اس عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ چٹان ہٹ جائے، اس نے یہ دعا مانگی تو چٹان کا تیسرا حصہ بھی ہٹ گیا۔ اب چٹان ہٹ گئی، غار کا منہ کھل گیا، وہ تینوں باہر آ گئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے 3 آدمیوں کا یہ واقعہ بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور فرماتے ہیں کہ بندہ اگر چاہتا ہے کہ میری دعائیں قبول ہوں تو وہ عمل صالح کرے، سبحان اللہ، نیک عمل کرے، کہ کبھی نیک عمل اس کے کام آ جاتا ہے کسی نہ کسی موڑ پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نیک عمل کے سبب سے اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے، اس نیک عمل کی برکت سے اللہ عذاب کو ٹال دیتا ہے، اس نیک عمل کی برکت سے اللہ پاک جو ہے وہ دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے اور بندوں پر مہربان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، میں نے پچھلے جمعہ میں عرض کیا تھا دعا کی قبولیت کے اسباب، چند اسباب پچھلے جمعہ عرض کیے۔ ایک سبب یہ بھی بیان کیا کہ اعمال صالحہ بھی دعا کی قبولیت کا سبب ہے۔ اس کے علاوہ مقامات مقدسہ یعنی بابرکت جگہیں، بابرکت مقامات، اگر ان کا وسیلہ پیش کیا جائے، جیسے عمل کا وسیلہ پیش کرنے سے نیک عمل کا دعا قبول ہوتی ہے، اسی طرح مقام مقدسہ کا اگر وسیلہ پیش کر کے دعا مانگی جائے تو اللہ پاک وہ دعا بھی رد نہیں کرتا، قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء نے محدثین نے بے شمار لکھے ہیں، بے شمار لکھے ہیں، ان میں مساجد بھی ہیں، مدینہ طیبہ کی مساجد ہیں کچھ، اور مکہ مکرمہ کی مساجد ہے، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، کہتے ہیں حضور کا مولد شریف جہاں سرکار کی ولادت ہوئی، آج کل لائبریری بنی ہوئی ہے، وہاں
ہاں تو لکھ دیا نا کہ یہاں آنے کا کوئی فائدہ نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، لیکن ان سے پہلے بزرگ لکھ گئے، انہیں فرمایا حضور کے مولد شریف والی جگہ پر کہ جس در و دیوار نے آفتاب نبوت کی کرنوں کو سب سے پہلے دیکھا ہے، ارے وہاں آ کر اگر کوئی بندہ دعا مانگے اور حضور کے مقام مولد کا وسیلہ پیش کرے، رب دعا رد نہیں کرتا، قبول کروا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک رب دعا قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے، یہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے امام ہیں، فقہ شافعی کے بانی ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، 4 امام ہیں فقہ کے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، ان 4 میں امام شافعی کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ آل رسول میں سے ہیں، باقی حضور کی آل میں سے نہیں ہے، یہ حضور کی آل میں سے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قریشی نسل ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہے، کوئی مشکل درپیش ہے، میں امام ابو حنیفہ کے مزار پر چلا جاتا ہوں، وہاں جا کر 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہوں، 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد دعا کرتا ہوں اور 2 رکعت نفل کا ثواب امام ابو حنیفہ کی روح کو پیش کرتا ہوں، امام ابو حنیفہ کی قبر شریف کی وسیلے اور واسطے سے دعا مانگتا ہوں۔ فرماتے ہیں ہاتھ بعد میں نیچے آتے ہیں، دعا پہلے قبول ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، حاجت پہلے پوری ہو جاتی ہے، حاجت پہلے پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں کہتا ہوں آج کل ہر کسی نے اپنے اپنے عقائد و نظریات بنا لیے ہیں، مگر اپنے عقائد کا مدار رکھنا ہے تو بزرگوں کی تعلیمات پہ رکھ، کسی اور پہ نہ جا۔ دعا کی قبولیت کے کئی اسباب ہیں، ان میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ اگر کسی بابرکت جگہ کا یا بابرکت ذات کا وسیلہ پیش کیا جائے تو اللہ پاک دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے۔